خدا کے واسطے خدا کے واسطے خدا کے واسطے اس معاملے پر غور کرو، اس معاملے پر غور کرو، اس کے اثرات پہ غور کرو، اثرات پہ غور کرو۔ یہ معمول کی بات نہیں ہے۔ کیا ظلم ہے شہر کے ساتھ یار، کہ شہر کے نوجوانوں کا ووٹ بھی نہیں ڈالنے دو گے۔ اور کیوں نہیں ڈالنے دو گے؟ کیونکہ آپ کے پاس طاقت ہے۔ ایک تو کمزور اور اپاہج نظام کے تحت الیکشن کروا رہے ہو، اور اس میں بھی شہر کے نوجوانوں کا ووٹ نہیں ڈالنے دے رہے ہو۔ یہ بدترین ظلم ہے، بدترین ظلم ہے، بدترین ظلم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ سے بات کریں گے جو 15 جنوری کو الیکشن کمیشن نے بلدیاتی الیکشن کرانے کا اعلان کیا، بلکہ ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے 7 دن بھی جو ہیں یہ اسی موضوع پر جو ہے وہ آپ سے گفتگو کریں۔ جو نیا بلدیاتی نظام آ رہا ہے اس پہ تو ہم آپ سے بعد میں بات کریں گے، لیکن ایک بہت اہم نوعیت کے مسئلے کے اوپر، ایک بہت حساس نوعیت کے مسئلے کے اوپر آج میں آپ سے جو ہوں مخاطب ہوں، اور ماورائے عقل موضوع پر جو ہے میں آپ سے آج گفتگو کروں گا۔ المیہ دیکھیں اس شہر کا، اس شہر میں کتنے سالوں کے بعد بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہا ہے، اور اس شہر میں اس وقت 2 ووٹر لسٹیں چل رہی ہیں۔ ایک ووٹر لسٹ تو وہ ہے جو مئی 2020 میں بنی، اور ایک جو ہے اکتوبر 2022 میں بنی۔ الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا وہ یہ کیا کہ کیونکہ اپریل میں کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا عمل شروع ہو گیا تھا، اس لیے 2020 مئی میں جو لسٹ بنی تھی اس کے تحت جو ہے وہ الیکشن کروائے جائیں گے کراچی میں، حیدرآباد۔ یعنی یہ کم و بیش 3 سال تک جو ہے جو ووٹر بنے مئی کے بعد وہ اس الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے، 18 سال کے نوجوان۔ اسی طرح جو 21 سال کے ہوئے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ سیاسی جماعتیں کہتی ہیں کہ کم و بیش جو لوگ ووٹ کا حق رکھنے کے باوجود ووٹ ڈالنے سے محروم رہیں گے، ان نوجوانوں کی تعداد 6 لاکھ ہے۔ کیا المیہ ہے کہ شہر کے، حیدرآباد کے، کراچی کے 6 لاکھ نوجوانوں کو آئینی حق رکھنے کے باوجود ووٹ ڈالنے کے حق سے جو ہے وہ محروم کر دیا گیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کس کے خوف کی وجہ سے کیا گیا، اس کے کیا محرکات تھے، اس کے کیا اسباب تھے، میں اس پہ بات نہیں کرتا، لیکن اس کے اثرات کیا ہوں گے جب وہ نوجوان دیکھے گا کہ اس کو ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہے شہر کے اندر، لیکن اس کو ووٹ دینے نہیں دیا جا رہا، جبر کی بنیاد پہ، طاقت کی بنیاد پہ، قانون کے نام پر، فیصلوں کی بلبوتے پر، کہ الیکشن کمیشن نہیں چاہتا کہ شہر کا نوجوان جو ہے ووٹ ڈال سکے۔ 6 لاکھ نوجوان ہیں، جس شہر کے نوجوان مایوسی کی آخری دلدل میں، آخری انتہا پہ رہتے ہوں، جو یہ سمجھتے ہو کہ ان سے اس ملک میں، اس ریاست میں جینے کا حق چھینا جا رہا ہے، جن کے ذہن میں ہمیشہ نیگیٹو سوچ پروان چڑھ رہی ہو، ایک سازش کے تحت جن نوجوانوں کو دیوار کے کنارے لگایا جا رہا ہو جس شہر کے، آپ اس شہر کے نوجوانوں کو ووٹ ڈالنے بھی نہیں دے رہے ہو۔ آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ آپ یہ کیا کام کرنے جا رہے ہو؟ آپ کوئی سوچ رہا ہے اس ملک میں ارباب اختیار میں، ارباب اقتدار میں، کہ اس فیصلے کا ان نوجوانوں کی نفسیات پہ کیا اثر ہوگا جن کو آپ طاقت کی بنیاد پہ ووٹ ڈالنے نہیں دے رہے ہو؟ آپ 6 لاکھ نوجوانوں کو ووٹ ڈالنے سے نہیں روک رہے، آپ 6 لاکھ نوجوانوں کو اس نظام سے باغی کر رہے ہو۔ کوئی نہیں کہتا کہ الیکشن نہ کرائیں الیکشن، لیکن اس ظالمانہ طریقے سے کہ آپ نوجوانوں کو ووٹ بھی، کیا ظلم ہے شہر کے ساتھ یار، کہ شہر کے نوجوانوں کا ووٹ بھی نہیں ڈالنے دو گے۔ اور کیوں نہیں ڈالنے دو گے؟ کیونکہ آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس اختیار ہے، اس لیے آپ کہتے ہو کہ میرے شہر کے نوجوان کو حق نہیں ہے
کہ جو پہلے کاغذات نامزدگی کے وقت جن لوگوں جو لسٹ تھی اس کے ہو گئے. اب بھائی اگر الیکشن 5 سال تک ملتوی ہوتے رہتے تو کیا 5 سال تک ان لوگوں کو ووٹ ڈالنے نہیں دیتے, ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیتے؟ اس شہر کے نوجوانوں نے کہا تھا کہ تم الیکشن کو ملتوی کر دو, اس شہر کے نوجوانوں کا مطالبہ تھا کہ الیکشن ملتوی کر دو. ایک تو کمزور اور اپاہج نظام کے تحت الیکشن کروا رہے ہو اور اس میں بھی شہر کے نوجوانوں کا ووٹ نہیں ڈالنے دے رہے ہو. خدا کے واسطے خدا کے واسطے خدا کے واسطے اس معاملے پر غور کرو, اس معاملے پر غور کرو, اس کے اثرات پہ غور کرو, اثرات پہ غور کرو. یہ معمول کی بات نہیں ہے کہ کسی جس ملک میں سب سے بڑی آبادی نوجوانوں کی ہو اور وہ ایسا نوجوان جو ویسی مایوسی کی دلدل میں رہتا ہو, تم اس کو بولتے ہو تمہیں ہم اپنا منتخب نمائندوں کو منتخب کرنے میں تمہارا ووٹ شامل نہیں کریں گے. یہ بدترین ظلم ہے, بدترین ظلم ہے, بدترین ظلم ہے. آپ اتنی بڑی تعداد میں نوجوانوں کو جس مایوسی میں دھکیل رہے ہو, دھکے دے رہے ہو, یہ ریاست دھکے دے رہی ہے نوجوانوں کو. خدا کے واسطے سمجھو کہ اس کے اثرات کیا نکلیں گے. کہاں لے کے جانا چاہتے ہو نوجوانوں کو؟ ان کے ذہن میں کس سوچ کو پروان چڑھانا چاہتے ہو اور کیوں پروان چڑھانا چاہتے ہو؟ کیا مقاصد ہیں جو یہ لوگ فیصلہ کر رہے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں؟ آج کی گفتگو اتنی ہی, ہم اس معاملے میں مستقل بات کریں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.